دنیا میں 4 بادشاہ ہوئے ہیں، 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ جو غیر مسلم تھے ایک کا نام اس میں نمرود ہے اور ایک کا نام بخت نصر ہے۔ ان دونوں نے پوری دنیا پر اکیلے شاہی کی، اور جو مسلمان گزرے ان میں ایک نام حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے، ایک نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں کسی نے کہا نبی تھے، کسی نے کہا ولی تھے، مگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک دن دل چاہا کہ دنیا کی سیر کی جائے، اپنے ارد گرد کی ذرا دیکھا جائے کیا ہو رہا ہے۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جو اپنے ارد گرد کی فکر کرتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر کرنے کا ہی ٹائم نہیں ہے، ہمیں تو ایک گھر کے 4 فردوں کی فکر کا ٹائم نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جو رعایا آپ کی ہے، جو بچے آپ کے ہیں، جو اولاد آپ کی ہے، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا ضرور جائے گا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تشریف لے گئے، ایک جگہ پہنچے، فرمایا کہ ان لوگوں نے مدد کی التجا کی کہ ہماری مدد کیجیے۔ ایک قوم یہاں سے آتی ہے اور ہماری فصلیں، ہمارے باغات، ہمارے جانور، ہر چیز کھا جاتی ہے۔ وہ قوم یاجوج ماجوج کی تھی۔ سب نے سنا یاجوج ماجوج، کیا ہم میں کوئی یاجوج ماجوج نہیں ہے؟ ہم میں کوئی کسی کا مال نہیں دباتا، ہم میں کوئی کسی کا جانور لے کے کھا نہیں جاتا، مکر نہیں جاتا، ہم میں کوئی کسی کے زمین کا حصہ ٹکڑا اپنے دبا نہیں لیتا، کوئی ہم میں ایسا نہیں ہے جس نے کسی کا مال دبایا ہو، کسی یتیم کا مال کھایا ہو۔ اگر ہے تو خود بھی سوچیں، وہ یاجوج ماجوج فسادی قوم تھی، اور اللہ کی رحمت سے ایسی دیوار بنی کہ اب جب رب چاہے گا تو وہ نکلیں گے، ورنہ وہ نکل نہیں سکتے، اپنی قید میں ایسے ہو گئے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کا مال دبا رہے ہیں، ہم کسی کی زمین دبا رہے ہیں، ہم نے کسی کے جانور لے کے کھا لیے، ہم نے مرلوں میں کسی کے فٹ انچ اپنی طرف دبا لیے، تو خدا کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اس کی جباری اور قہاری سے ڈرے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یاجوج ماجوج کی شکایت کی گئی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا جسمانی طریقے سے میری مدد کرو۔ انہوں نے مدد کی، انہوں نے محنت کی، اور ایک دیوار بنائی گئی۔ دیوار کے دونوں سمت آگ جلائی گئی اور سیسا اور لوہا پگھلا کر اس دیوار پر ڈالا گیا۔ وہ دیوار مضبوط ہو جائے اور اس پر کوئی چڑھے تو سلپ ہو کے گر جائے، اوپر نہ چڑھ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دیوار بنوائی اور چلے گئے۔ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ، وہ یاجوج ماجوج قید ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ قیامت کے قریب وہ نکلیں گے اور روزانہ وہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑتے توڑتے شام ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کل آ کے کریں گے۔ پھر کل آتے ہیں تو اللہ کے قدرت سے وہ دوبارہ ویسی ہو جاتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب وہ باہر ان کے آنے کا وقت آئے گا، اس وقت ان میں سے ایک کہے گا کہ انشاءاللہ ہم کل آ کے باقی کام کریں گے۔ وہ انشاءاللہ کہہ کر جب جائیں گے تو صبح جب آئیں گے تو دیوار جتنی چھوڑ کے گئے تھے اتنی ہی ملے گی۔ اب انہیں توڑنے میں آسانی ہوگی اور وہ باہر آ جائیں گے۔ یہاں نکتہ یہ ہے، ہمارے لیے سیکھنے کو یہ ہے، اگر وہ مال دبانے والے، وہ باغات کھانے والے، وہ دنگا فساد کرنے والے، وہ فسادی قوم میں سے بھی کوئی آ کر کہے گا کہ انشاءاللہ ہم کل یہ کام کریں گے، تو اللہ کو بھی انشاءاللہ کی برکت عطا فرمائے گا۔ اے امتی، اگر تو اپنے ہر کام میں انشاءاللہ کو شامل کر لے تو کیا خبر، اللہ تیرے کتنے رکے ہوئے کام آسان فرما دے گا، کتنی مشکلیں دور فرما دے گا۔ رب کے کام، رب کے دین کی طرف اللہ نے ہر معاملے کا طریقہ دین کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے۔ دین سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔